کی گرج کو کہتے ہیں، بادل بھی اللہ کی تصویر کرتے ہیں، یا رات ایک فرشتے کا نام ہے جو اللہ کی تصویر کرتا ہے فرشتہ، تو اس اعتبار سے اس کا نام رات رکھا گیا۔ سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا گیا ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ افطرا اور گھڑا ہوا یہ قرآن نہیں ہے، سمجھے، بلکہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں بھی پہلی سطر میں اس کو کہتے ہیں والذی انزل الیک، وہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے رب کی طرف سے، وہ الحق، یہ بالکل برحق ہے، یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں۔ وہاں بھی فرماتا ہے ما کان حدیثا یفترا، یہاں بھی تو بتا رہا ہے کہ الحق کو بالکل برحق ہے، گھڑی ہوئی کتاب نہیں۔ دوسرا رب یہ ماقبل صورتوں میں دلائل توحید کا ذکر تھا، یہاں اس صورت کے اندر کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی توحید پر۔ ماقبل میں دلائل توحید، اب تمثیل، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، تمثیلات آئیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تیسری چیز ماقبل صورتوں میں فرمایا یعقوب علیہ السلام علم نہیں جانتا، یوسف علیہ السلام بھی نہیں جانتا، انبیاء کوئی علم غیب نہیں جانتے، تو اب بتاتے کہ جو علم غیب نہیں جانتے ان کو معبود کیوں بناتے، ان کو پکارتے کیوں ہے، جیسے کبھی آئے گا آپ کے ساتھ۔ مولانا سورت کا دعویٰ ہے نفی شرک کی دعا، دعا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو نہیں، کسی اور کو پارٹنر نہ بنا، اللہ ہی کو پکارو، ادعونی استجب لکم۔ سورت کا موضوع ہے نفی شرک کی دعا، دعا کے اندر شرک بھی ٹھیک نہیں۔ اگر آپ ناراض ہو، اس صورت میں تین چیزیں بنیادی طور پر اس صورت میں آئیں گی جو صورت کا مرکز ہے مولانا، سمجھیے۔ ایک یہ ہے کہ توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا قیامت۔ توحید، رسالت اور قیامت یہ بنیادی اعتقادیات ہیں اس صورت میں، توحید، رسالت اور قیامت۔ الف لام میم را کئی دفعہ آپ کے سامنے بولا اللہ جبریل اور اللہ کو بنا کر یہ محمد اور رحمان الرحیم۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیکم، تلک آیات الکتاب مبتدا خبر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیات الکتاب، کتاب کے مذکور جو ہے جو کچھ آپ کے سامنے آیات الکتاب، کتاب کی اللہ کا بنا کرے آیتیں، والذی وہ قرآن منزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، ربک اللہ کی جانب سے، انزل کے ساتھ متعلق موصول سے مبتدا ہے، الحق یہ بالکل برحق ہے، باقی کوئی بھی دین حق نہیں ہے، یہی سارے رسالت ہے۔ الذی انزل الیک من ربک الحق یہی حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون بهذا الحق، لیکن پھر بھی لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد توحید کے دلائل مولانا اللہ الذی رفع السماوات، مبتدا خبر ہے، اللہ الذی رفع السماوات، جس نے آسمان کو اونچا کر دیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، وہ ستون جن کو ترونہ آپ دیکھ رہے ہو، خیال کر رہے ہیں ہمارے بزرگ سے ڈر گئے۔ اب یہ بھی ہے کہ ترونہ ہمارے جملے کو آپ حال بنائے السما سے، وہ اللہ جس نے آسمان کو اونچا کر دیا، طرح آ رہے کہ آپ ان آسمانوں کو دیکھتے بھی ہیں، اللہ نے ان کو اونچا کر دیا، طرح آ رہے کہ آپ آسمانوں کو دیکھتے بھی ہیں، بغیر عمد اللہ نے ان کو اونچا کر دیا بغیر ستون کی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ ترونہ ہم جملوں کو حال بنائے السما سے۔ دوسرا ترونہ ہم صفت بنا عمد کی، اللہ نے آسمان کو اونچا کر دیا بغیر ایسے ستونوں کے، بغیر ایسے ستونوں کے جن کو آپ دیکھ رہے ہوں، ایسے ستون کو جن کو آپ دیکھ رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ستون ہو جن کو ہم نہ دیکھ رہے ہوں۔ کچھ غلط پڑ گیا؟ اس لیے اگر اس کی صفت قرار بھی دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ یہ کہتے ہیں اللہ کو بنا کریے کہ اس میں کیف اور قید دونوں کی ہوگی، عمل کی بھی نفی ہوگی اور رویت کی بھی نفی ہوگی، سمجھے؟ لیکن بہتر ہوئی ہے کہ آپ اس کو حال بنا دیں سمجھ سے۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، وسخر الشمس والقمر، اور شمس و قمر کو مسخر کر دیا، جو کہ آپ کی
تابع ہے، آپ ہی کے لیے چلتے ہیں۔ کل واحد من الشمس والقمر، شمس و قمر میں سے ہر ایک یجری، یہ چلے گا، یہ خبر ہے کہ اجل مسمى الى اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی دین انتہائی دنیا تک، جب تک دنیا ختم نہ ہو۔ یدبر الامر، امر الخلق، مخلوق کے تمام امور کی تدبیر وہی اللہ فرماتے ہیں۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ فصل الآیات، اور اللہ تعالیٰ آیات کی تفصیل سے کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ آیات سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ حشر و نشر پر یا توحید پر بھی دلالت، مفصل الآیات التي تدل على الحشر والنشر، حشر و نشر پر یا توحید پر دلالت۔ لعلکم، اس لیے بتاتے ہیں لعلکم توقنون، تاکہ تم یقین کرو بلقاء ربکم، اپنے پر یہ ترکیب کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا۔ وهو الذي مد الارض، وہ خدا ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فيها جبالا رواسیا، موضوع محذوف ہے، جعل فيها جبالا رواسیا، اس کے اندر پہاڑ رکھا جو مضبوط قسم کے گڑے ہوئے اس میں، وانہار نہریں بھی بنا دی، اور وجعل فيها زوجین اثنین، اور اللہ نے بنائے اس زمین کے اندر زوجین، جوڑے جوڑے، اثنین ہر چیز کے درختوں کے بیچ ہی تھے، من کل ثمرات، یہ جعل کے ساتھ متعلق ہے، پھلوں میں ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کھجور نر بھی ہوتا ہے، مادہ قسم کا بھی ہوتا ہے، انگور نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، انجیر نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، چیکو نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، سب کچھ۔ آپ تو ویسے ہی نر مادہ ہے، اس وقت یہاں سارے نر بیٹھے ہوئے، کاش کے تمہارے پاس مادہ سمجھے میں دیکھا سب کی جانا جانا ہے۔ وجہ زوجین اثنین، اور زوجین اثنین کا فائدہ اس میں سورہ ہود میں آپ کو بتا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جوڑے اللہ کا بلا کرے تو لوگ فرماتے ہیں کہ ان پوری سماعت ہر قسم کے بعد یوکشن لے رنہار، جان سے ہاتھ بنے گا۔ فرماتے ہیں کہ یوکشن لے رنہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن کا چادر پہنا دیتا ہے، یا کو دن کو رات کا چادر پہنا۔ اور میں نے 8ویں بار میں آپ کو بتا دیا کہ رات غاشیے اور دن بخشیے ہے، نہیں دن غاشیے رات بخشیے ہے۔ رات کی تاریکی آ گئی، اس کو ختم کر کے میرے رب نے دن کی چادر روشنی والے اس کو ڈالی، دن کی روشنی کو ختم کر کے رات کی تاریکی کو اس کو لائے۔ ہر ایک میں سے غاشی بھی ہے اور ہر ایک میں سے مغشی ہے بھی ہے، اور میرا رب مغشی ہے، رب جو ہے مغشی ہے، اخشا والا ہے، سمجھتا ہے؟ 8ویں بات میں سورۃ اعراف کی مسئلہ گزرا، ان فی ذلک، اس مذکور اللہ تعالیٰ کرے کے باتوں کے اندر لآیات کائنات یا کائنات لقوم یتفکرون، فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہونا ہے، سمجھے؟ پھر بھی دلیل توحید پر فرماتے کہ وفی الارض قطع متجاورات، یہ خبر مقدم بنے گا، اور زمین کے اندر دیکھو قطع ٹکڑے متجاورات، معنی متصلات، ایک دوسرے سے ملیں گے، وجنات اور باغات، کائنات من اعناب، انگور کے، وزرع اور کھیتی گندم کے، ونخیل اور کھجور کی درخت، سلوان دوہرے اور غیر سلوان، غیر دوہرے، 2 تنے اور غیر 2 تنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کھجور کے اللہ کو بڑا کریے کہ کیا ہے؟ کھجور کے کہتا ہے یہ صرف بڑھ چکا تھا، نہیں یاد رکھا ہوں، یہاں پہ تو ایک جڑ ہے، سے ایک شاخ کی طرف نکلی ہوئی کھجور اور ایک الگ نکلی، اور خدا کھجور میں بھی الگ الگ ہوئے، ذائقہ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ کس نے دیکھا؟ یہ آتا یہ صرف ہمارے بڑھ چکا کام، تم نسوان کا کام سمجھے میں، آپ کا کام صرف آپ کیا کریں؟ نسوان کا کام کریں۔ ہم نے اگر نسوان میں مداخلت کر دی تو پٹھان کو لوگ ناراض سمجھے، وہ تمہارا تم وہی کام، ہم یہ سمجھے، دوہرے اور غیر دوہرے، 2 تنے اور غیر 2 تنے والے، یسقا بماء واحد، سبحان اللہ، ایک ہی پانی سے دونوں کو پلایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا، لیکن بعض کی فوقیت دیتے ہیں، عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں، پھر اکلے لذت میں کھانے میں، ایک ہی اللہ تعالیٰ کے نیچے سے جڑ ایک ہے، لیکن ایک طرح ادھر نکل جاتا ہے، دوسرا دونوں کی خوشبو رہتا ہے۔ تم چھوڑو ہی مت، وہ جو کھجور کا ایک خوش ہوتا ہے اس درخت کا، اس کے دانوں میں بھی لذت میں کھانا، وہ ان کے لیے یہ بات ہے جن کو لذت اللہ نے قوت ذائقہ دیا۔ جا کر کے ادھر گلاب کے پھول دیکھو، ان میں بھی اللہ کو ایک درخت ہے اور ان میں بھی الگ، پھر یہ کہ ادھر ایک درخت لگائے ہوئے ہیں قرآن میں، اس میں اللہ کو بلا کر ایک تو گلابی رنگ کا ہے، دوسرا پیلے رنگ کا ہے، درخت ہے گلابی رنگ کا پھول الگ ہے،
اسی ایک طرف. اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آ جائے یہ راستہ ایک ہے, روٹی بھی یہیں سے جاتی ہے اور پانی بھی یہیں سے جاتا ہے, لیکن روٹی نہیں گرتی ادھر سے, پانی سامنے سے. اب تو آگے جاتے دونوں ایک ہی راستے سے, نکلتے کیا الگ الگ راستے سے, اور ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے. یہاں سے نکالتے تب بھی ذائقہ الگ ہے, وہاں سے نکلتے تب بھی ذائقہ الگ ہے. امام بخاری میں سے پوچھا کسی نے واجب دوہرے یا دو طرح سے امام بخاری رسولانی دو طرح یا دوہرے یا غیر دوہرے لفظ نسخہ, اور ان میں سے ہر ایک کو پلایا جاتا ہے بمائے واحد, ایک ہی پانی سے, اور اوپر سے بعض علاوہ, لیکن یہ بھی بعض کو بعض پر فوقیت دیتے کہ لوگ کی لذت میں ان فی ذلک آیات لقوم یعقلون, یہ سب کچھ نشانیاں کرنا ان کے لیے. باقی جامع صدیق والوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا, لگتا ہے کہ اگر کی کوئی کمی ہے یا اللہ مدرع ہے. اس کے بعد آیا وَإِن تَعْجَبْ, اگر کسی چیز پر آپ تعجب کریں تو یہ تعجب کی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. وَإِن تَعْجَبْ عَلَىٰ شَيْءٍ, اگر کسی پر آپ کو تعجب آ جائے تو سب سے زیادہ تعجب کی چیز یہ ہے کون سی؟ قَوْلُهُمْ, ان کا یہ عقیدہ ہے اِذَا كُنَّا تُرَابًا, جب کہ ہم مٹی ہو جائیں گے, أَإِنَّا لَنُبْعَثُ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. وہ سمجھ لینا ان کا یہ عقیدہ قول اور مقولہ بنے گا اذا كنا ترابا, جب ہم مٹی ہو جائیں گے, ائنا لمبعوثون فی خلق جدید, ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. مشرکین جو کس کی قائل تھے, یہ قول ان کا عجب, وقولهم, ان کا یہ قول اذا كنا عجب, یہ خبر مقدم ہے, یہ زیادہ قابل تعجب ہے. وَإِن تَعْجَبْ عَلَىٰ شَيْءٍ, اگر کسی چیز پر آپ تعجب کرنے پر آ جائیں, اگر آپ کو کوئی تعجب ہو تو یہ چیز کون سی؟ فَقَوْلُهُمْ, ان کا یہ عقیدہ کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور نئے سرے سے کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. فَقَوْلُهُمْ, ان کا یہ قول عجب, یہ کیا بولتا قابل تعجب ہے, زیادہ اس پر تعجب ہونی چاہیے. تو قولهم اذا كنا ترابا, یہ معلومات کر کے لاکر یہ ہو گیا مقولوں کے طور کے لیے قول مبتدا مؤخر ہے اور عجب خبر مقدم ہے. یہ فَقَوْلُهُمْ اذا كنا ترابا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ عَجَبٌ, یہ بھی تعجب کی چیز ہے, اس پر تعجب کرو. اتنے دلائل میں دیکھ کر آسمان و زمین کو میں نے بنایا, پھر بھی دلائل میں وجہ کہتے کہ اللہ نے دوبارہ اٹھائے گا نہیں, یہ تو تعجب کی بات ہے. اتنے آسمان و زمین کو بنانے والا, ان کو لطف بیجان سے بنانے والا جو بناتا ہے, حالانکہ اعادۃ الشیء اہون, وہ آسان ہوتا ہے بنسبت ابتدا کی. اس طرح اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دوبارہ اٹھانا زندہ کرنا یہ آسان ہے بنسبت اس کی ابتدا, اس کے مٹیریل کی بھی ابتدا نام و نشان لطف بیجان سے اس کو پیدا کیا, تو دوبارہ اس کو اٹھانا یہ کون سا مشکل ہے؟ نہایت بدایت سے آسان ہے, نہایت بدایت کے مقابلے آسان. اولئک الذین کفروا, یہی لوگ ہیں کہ الذین کفروا جو اللہ کے انکار کرتے ہیں, مبتدا خبر ہو گئے. اولئک مبتدا ہو گئے, اربعہ دوسرا مبتدا فی آنا کے لیے خبر کرے گا, دوسرے کے لیے پھر خبر کرے گا. اولئک یہی لوگ الاغلال توق ہوں گے, جہنم کی توق ہوں گے, قائلۃ فی اعناقہم, ان کی گردنوں کے اندر. اولئک اصحاب النار, یہ جہنم کے ٹھیکیدار جہنم والے میں, ہم فیہا خالدون. مولانا پہلے آیا تو ایسے ایسے آتے ہیں جیسے نیند سے اٹھیں گے, تفصیل کے ساتھ تسلی کے ساتھ آئیں گے, اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. سمجھ رہی ہے میرے بچے بھی اسی طرح, وہ بھی سوتے ہیں اور آپ بھی سوتے ہیں, محترموں کی اولاد میں ہے مولوی صاحب بالکل ہمت سے کام نہ کرے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کا بڑا کرے, وہی کتنے مہینوں کو سننے کے بعد پھر بھی وہی استعجال کبھی صحیح ہے, یہ بدحال کیا سے, اور اس سے مراد عذاب ہے. عذاب کے بارے میں آپ سے قبل حسنت خوشحالی سے کہیے, عافیت سے پہلے بتانا چاہ رہے ہیں. وقد خلت من قبلهم المسؤولات, ہاں یہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں المسؤولات, گرفتیں اور سزائیں, عقوبات گزر چکے ہیں. کتنے قوموں پر مسؤولات سے مراد عقوبات اور گرفت. ان ربک لذو مغفرۃ للناس, تیرا پروردگار بخشنے والا ہے لوگوں کو, ما ظلم باوجود ظلم,
اگر وہ توبہ کرے باوجود ہے کہ ظلم کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شرک سے توبہ کرے ظلم سے مراد شرک ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْمُشْرِكِينَ لیکن تیرے پروردگار سخت گرفت کرنے والا ہے ایک مشرک کو اگر شرک پر اصرار کرے جم جائے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ ہوں کہ انہی اعتراضات میں سے نبی کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس پر کوئی معجزہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا سمجھے تو کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں فرمائشی معجزہ ایک الو کا پٹا کہ سورج کو ادھر سے لا دوسرا کہتے ہیں میری اگر تم سے چیت ادھر سے جنوب سے لا تیسرا کہتے ہیں کہ شمال سے لا سمجھے خیرت ہے وشکرن کو پیچھے نکلا ہے وقت خلق من قبل مسئلہ ہر ایک آدمی کی نبی فرمائشی معجزہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْمُشْرِكِينَ مشرک اور ظالم کو اللہ سخت کی طرف ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا آخر کہتے ہیں لولا تعزیز کے لیے لولا انزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کاملۃ من النبی تھوڑی محمد پر کوئی فرمائشی کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا فرماتے معجزہ لانا تیرے اختیار میں نہیں ہے سورہ النور میں آتا ہے انما الآیات عند اللہ معجزہ کا کارخانہ اللہ کے پاس سبحان اللہ اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اس کا مظہر بھی اللہ ہوتا ہے نبی صرف مظہر ہوتا ہے نبی صرف مظہر ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے مظہر اللہ وہ اللہ کا فعل ہے المعجزہ امر خارق للعادة اسی نبی اظہار صدق من تعالی رسول اللہ جو شرع ہے ہم نے پڑھا انما انت منذر آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جزینے سے کہ آپ ڈرانے والے معجزات کو قوم نہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عادی آیا ہے تو آپ بھی اس قوم مشرکین مکہ کے لیے آپ عادی آ گئے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ ایک زمانے سے 600 سال گزرے اس سے زیادہ گزرے ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں آپ کو ہی ڈرے وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ لِكُلِّ قَوْمٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ عَادٍ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى یہ بھی دلیل توحید اللہ جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے ما تحمل كل انثى کہ ہر مادہ جو اپنے رحم میں اٹھاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے وما تغیظ ما تحمل قراتف ہے اور وما تغیظ الارحام اور یہ کہ رحم جس چیز کو گھٹاتا ہے جس چیز کو رحم اللہ کا بنا کر گھٹاتا ہے مانا یہ کہ خون میرا کا خون اس سے رحم سے نکل جاتا ہے اس کو بھی وما تزداد اور یہ کہ بیشی کمی بیشی جو ہوتی ہے اس میں زیادتی اللہ کا بنا کرے اس کو بھی اللہ یعنی رحم کے اندر کتنا یہ خون جمع ہو گیا اور کس سے بچہ بنتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى جو ہر مادہ جو اٹھاتی ہے اپنے رحم کے اندر وما تغیظ الارحام اور رحم کے اندر جس میں تبدیلیاں جاتی ہے یعنی خون نکلنے کے اندر ہوا نہیں چلتا وما تزداد الارحام خون بڑھتا ہے رحم کے اندر خون جمع ہوتا ہے کان سے کتنا بچہ بنے اس کو بھی جانتا ہے وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء كائن عند الله ہر چیز اللہ کے کائن بمقدار کے ساتھ بمقدار خبر ہے اور عنده صفت شيء ہے وكل شيء كائن ہر چیز عند اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے پاس ہر چیز ثابت بمقدار ایک مقررہ فرماتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں ثابت ہے وہ عالم الغیب والشہادت وعالم الغیب والشہادت عالم الغیب بھی ہے عالم الشہادت بھی ہے یہ خبر کیا ہوگی الکبیر بہت بڑی کبریائی والی ذات ہے المتعالی بلند بالا ذات ہے تعالی 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 متعالی متعالی المتعالی المتعالی المتعال سمجھتا ہے یہ ہو گئی اب آگے چلو من اسر القول منکم جو تم میں سے آہستہ سے بات کرے ومن جہر بالقول جو قول زور سے بھی کرے ومن هو مستخف باللیل جو رات میں چھپے رہے ومن هو سارق بالنهار جو دن میں ظاہر کھل کر کے یہ سارے کے سارے مستخفون منکم یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ظاہر ہے ظہور میں اور افشاء کے اندر ظہور میں اور وقت کے ساتھ اثر القول جو بات کو چھپائے ومن جہر بالقول زور سے کرے ومن هو مستخف باللیل جو رات کی تاریکیوں میں چھپے وسارق بالنهار من هو مرتکب من مستخف وسارق بالنهار اور ظاہر کے معنی ظاہر ہو دن میں یہ سارے کے سارے مبتدا ہو گئے مستخفون منکم تم میں یہ سارے کے سارے برابر ہیں اللہ سب کو جانتا ہے اڑے ہو گیا
لہو ان میں سے ہر ایک کے لیے مصر بالقول جاہر بالقول مستفی باللیل سابق بالنہار ان میں سے ہر ایک کے لیے معقبات پیدل پہ آنے والے فرشتے ہیں یکی بات دیگر فرشتے معقبات ایک دوسرے کے بعد یقیمت لہو ان میں سے ہر ایک کے لیے لہو خبر مقدم معقبات کائنت من بین یدیہ ومن خلفہ اس کے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں یہ معقبات کی صفت اول معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من معقبات کی دوسری صفت ہے یحفظون من امر اللہ اللہ من امر اللہ ہمارا بامر اللہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں سمجھ شریف میں آئے کہ نہیں مولانا لہو ان میں سے ہر ایک کے لیے یعنی الجاہر بالقول اور مصر بالقول ان میں سے ہر ایک کے لیے معقبات فرماتے ہیں کہ پیدل پہ آنے والے فرشتے من بین یدیہ ومن خلفہ آگے پیچھے یحفظون بھی فرشتے حکم ان کی حفاظت کرتے ہیں من اللہ اللہ کے حکم سے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے ان اللہ لا یغیر ما ثبت لقوم جس قوم کے پاس کوئی نعمت ہے اللہ اس نعمت کو ان سے لیتا ہے حتی یغیروا ما ثبت لانفسہم یہاں تک کہ جو نعمت ان کے پاس ہے اس کو بدل دے اب اس میں یہ نعمت سے آبادی سے یہ بھی احسانی کی طرف وہ خود ہی معصیت کرتے ہیں اور طاعت سے پھر یہ کہ معصیت کی طرف خود دھکے کھاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو بدلتا ہے سارے حالات اس میں داخل ہے اب اس پر بس 10ویں بار میں ہو گئی کہ بھائی منافق اور کافر اس کے پاس تو نعمت نہیں تھی کیا تھا وہاں پر لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم کسی قوم پر نعمت آ گئی اللہ اس کو بدلتا نہیں حتی یغیر ما بین لم يكن مغيرا نعمة میں نے آپ کو بتایا کہ منافق اور کافر اس کے پاس کون سی نعمت تھی بھی نہیں اس کو بدلا کر سکتا میں نے آپ کو بتایا پہلے کافر تھے سنگل کافر تھے محمد کے آنے کا انکار کیا ڈبل کافر ہو گئے تو یہ کہ تبدیل من حالت الى حالت اخرى التبدیل من سنگل الى ڈبل اس پر بھی تغییر کا انکار یاد ہے کہ نہیں وہاں پر میں نے عرض کیا تھا وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ سُوءًا اور جب اللہ ارادہ فرما دیتے ہیں کسی قوم کو بیماری کا اور اللہ کو بھلا کرے کسی نقصان کا تو فلا مرد لذلك السوء فلا مرد قائم له اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں وما لهم من وال اور کوئی کی مددگار نہیں ہے من دونه اللہ کے علاوہ سمجھیے من دونه حالت مطلب ہے لفظ وال سے والیون مرزا اور لم خبر مقدم ہے اور الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وہ خدا کی جو بجلی کی چمک تمہیں دکھاتا حالتوں میں تم خائفین و طمعین یریکم یہ کم سے حال ہے اور الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وہ خدا جو تمہیں دکھا دیتا ہے نہ قبل بجلی کی چمک حالتوں میں تم خائفین ڈرتے بھی و طمعین امید بھی رکھتے کہ آبادی ہوگی بارش برسے گی آبادی بھی ہوگی یہ کن سے حال بنے گے سمجھ رہی ہیں اب دوسرا وَالَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ وہ خدا جو بجلی کی چمک تمہیں دکھا دیتا ہے بجلی کی چمک دکھا دیتا ہے فرماتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے اور طمع کی وجہ سے خوف کی وجہ سے طمع کی وجہ سے ڈر کی وجہ اب ہوگی مفعول لہو اب اس پر اشکال ہوتا ہے مفعول لہو کیا تو مفعول لہو اور فعل مذکور سمجھے کا فاعل ایک ہوتا ہے مفعول لہو اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہوتا ہے اور کیا تم تو اکراماً لزید تم تو اکراماً لزید قیام آپ کا فعل متکلم کا اکرام تو آپ ہی کا مکرم آپ کو اور دوسرا تو مکرم ہے تو اکرام مفعول لہو ہے تو یہ اکرام بھی متکلم کا فعل کیا یا اراحت دکھانا اللہ کا فعل ہے خوف اور طمع یہ ہمارا اور آپ کا فعل ہے تو مفعول لہو کا فاعل ہم اور آپ ہے اور اراحت دکھانا وہ اللہ کا فعل ہے یہ الگ ہے اس لیے کہتے ہیں مفعول لہو اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہو جیسے اس آیت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن میں اس قسم کی مثال ایک احتمال ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ایک احتمال ہے
وہی والذی یریکم البرق، جو بجلی آپ کو دکھاتا ہے، یریکم البرق اخافۃ و اطمئنانا، اخافۃ ڈرانے کی غرض سے اور امید دلانے کی غرض سے. تو ڈرانا بھی اللہ کا کام ہوگا، امید دلانا بھی اللہ کا کام ہوگا. اب اشکال ہے تو خوف کو اخافت کے معنی میں لے لیا، مجرد کو مزید کے معنی میں لے لیا، اور کو اخافت کے معنی میں لے لیا، اور تمام مجرد کو اطماع کے معنی میں لے لیا، اور کوئی اشکال نہیں ہے. مزیدار باتیں تو یہ ہوتی ہے بزرگوں بھائیو، سمجھتا ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بادلوں کو بلند کرتا ہے. یرفع کے معنی میں السحاب، آپ سے عرض کیا مفرد کی وزن کرنے کے لیے جمع، صحابت کی جمع، الثقال ثقیل کی جمع. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحاب حدیث میں آنے بہت سے کی طرف ضمیر مفرد مذکر بڑھنا ہے، تو چونکہ اس میں وزن کا مفرد کا ہوتا ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ اللَّهُ بِحَمْدِهِ، اور بجلی کی چمک بجلی کی گرج بھی اس کی حمد لے کر کے تسبیح پڑھتے ہیں. والملائکۃ اور فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، من خیفته، اس کی خوف کی وجہ سے. سمجھیے اس وقت رات کا ترجمہ کر دیا بجلی کی گرج. وَيُسَبِّحُ اللَّهُ بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں رات. والملائکۃ اور فرشتے من خیفته، اس کے ڈر کی وجہ سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بجلیوں کو بھیج دیتا ہے. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور چاہتا ہوں بجلی ان سے جس کو بھی لگا دیتا ہے. بجلی جہاں پر ہماری زمین کے اندر بجلی گر گئی کئی سال تک وہ استعمال بھی نہیں، وہ اتنا مار ہو گیا پریشان. آپ نے دوستوں کو دیکھا کہ جب ہم پیدا ہوئے کچھ ہم نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کئی سال کے بعد جا کر دیکھتے، اور فرشتے آپ کے حمد کی تصویر پڑھتا ہے، اور دیگر فرشتے بھی پڑھتے ہیں مجیبت آپ کی ذات کی وجہ سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، بجلی بھیج دیتا ہے. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور حالے بھی یہ لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں لڑتے رہتے ہیں. حالانکہ شدید المحال، شدید المحال کا معنی شدید القوت، وہ سب بڑی طاقت والی ذات ہے. ارے بابا یہ اللہ جب اتنا طاقتور ہے تو فرماتے ہیں لہو الدعوۃ الحق، اضافت الموصول کی صفت کی کبھی سے سچا پکارنا صرف کسی کو روا ہے، کسی ہی کو سچا پکارنا. جو اتنے قدرتوں کا مالک ہے پکارو تو اس کو پکارو. اب تم اس کے پاس جاتے کہ مجھے بتاؤ کہ کنٹرول دے وہ خود نہ پینا ہے یا کانا ہے، اور اللہ کا مرید اس کا ہاتھ اس کے خراب ہے، ہاتھوں سے شک ہے، دوسرا مرید لگڑا ہے، تیسرے کے اللہ کا بارے میں کوئی پاؤں ہی نہیں آنے تو کوئی قدرتوں کے میرے کیا نہیں اس کو پکارتے ہیں. جو اپنے دور کو چھپاتے ہیں خدا کی قسم اس کو پکارتے ہیں. میں تو چونکہ اہل سنت والجماعت اب تو ہم وہابی بن گئے، پہلے ہم اہل سنت والجماعت. ان تمام اوصاف کی پہچانے کے بعد رب سمجھ آئی ہے لہو اللہ ہی کے لیے دعوت الحق سچا پکارنا اسی کو بس ختم. والذین یدعون من دون اللہ، یہ مبتدا بنے گا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے لا یستجیبون لهم بشیء شیئا، وہ ان کے اللہ کو دعا کو قبول نہیں کرتے، وہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتے، ان کی پکار کو ان دعا کو قبول نہیں کرتے. الا استجابۃ قائلۃ مفعول مطلب اس طرح قبول کرنا، الا استجابۃ قائلۃ اللہ سے نکلتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے ہتھیلیوں کو ان کو یہ پھیلانے والا الى پانی کی طرف باسط کے ساتھ متعلق ہوگا. یہ لوگ اپنی باسط کے ساتھ یہ لوگ ماں کو پاہو ہو تاکہ پانی اس کے منہ کو پہنچے، آگے کو ماں کو بالغی اس کے منہ تک پانی نہیں پہنچے گا. تو جیسے کہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والا کوئی اوپر بیٹھ کر کے پانی نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں بھی تو قبر میں جو پڑا ہوا وہ تیرے کچھ دوری پہ فریاد ہے. پھر کیا ہوتا ہے یہ لوگ کرتے ہوئے فرماتے ماں دعاء الکافرین الا کاہن فی ضلال، کافروں کی جو پکار ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور بتائی جائے گی. سمجھتا ہے اس لیے بھائی ایک کو نہ پکارو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو. وللہ اللہ ہی کے لیے یسجد کے ساتھ خدا لگے، وللہ اللہ ہی کے لیے یسجد سجدے کرتے من سبحانہ فی السماوات والارض، آسمان زمین میں جو بھی ہے. طوعا حالت الامکانین، خوشی کی حالت میں بکارین، خوشی یا ناخوشی ہر صورت میں. وزیران یہ من پر عطف ہے، اللہ کو آسمان و زمینوں میں سجدہ کرتے
جو اللہ تعالیٰ کے خوشی کی حالت میں یا ناخوشی کی حالت میں، وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے کے بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ یہ بھی یسجدون کے ساتھ بتانے گے صبح شام کو سجدہ کریں ان کے سائے بھی. اور سایہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سایہ ہر چیز کا سایہ وہ بھی سجدہ کرتا ہے. وہی شاید سایہ شے یا نہ شے بولو، سایہ شے یا نہ شے بولو، شے ہے نا. قرآن میں کہتے ہیں سجدہ کرتا ہے تو شے ہے نا، ناشے کیا سجدہ کرے گا؟ سایہ بھی سجدے کرتے. اور وہی من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے سایہ شے. اس لیے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ کا سایہ تھا. محمد خود ایک تسبیح، محمد ایک خود ساجد اور مسجد ہے، خود مسبح ہے تسبیح کرنے والا. اور محمد کا سایہ بھی وہ بھی تسبیح کر رہا ہے. آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ سایہ کا سایہ نہیں ہوتا نہ سایہ حضور کا، نبی کا کوئی سایہ نہیں. ہمارے علماء میں سے بھی بہت سے کچھ بڑے لوگ نے جس طرح انہوں نے اللہ کو بات کر ان کا بھی تفرد ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. ام سلمہ کی روایت ہے بالکل سایہ تھا، لیکن وہ سایہ آپ کو اتنا باریک ہوتا تھا اور اتنا یہ کہ عام آدمی کو نظر نہیں آتا. سمجھیں میں سایہ تھا. مسلم شریف میں بھی روایت ہے اور عادل اروا میں حضرت نے اس کو کچھ حدیثیں نقل کی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عادل اروا روحوں کو اللہ کا روحوں کو کیا ہے خودی خوانی کرنے والا، روحوں کو جگانے والی کتاب حاضر اروا. حاضری بلکہ حاضری سمجھے والا نا، اس لیے حضرت کا سایہ. قل من رب السماوات من مبتدا بنے گا کون ہے آسمان و زمین کا یہ کہ رب. قل اللہ رب السماوات، یہ اللہ کی خبر نکل اللہ رب السماوات والارض. قل اتخذتم من دونی بعد ما علم، یہ سب کچھ ماننے کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا ہے یہ سب کچھ ماننے کے بعد کیا تم اللہ کے علاوہ اولیاء کوئی ایسے ولی اور کارساز بنا کر رسول بنے گا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کہ اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں. وَلَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، یہ بتا دو کہ اعمیٰ نابینا مشرک والبصیر اور بینا وہی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا اللہ تعالیٰ کے ظلمات انواع شرک اور نور اور توحید برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ قضیہ بدی ہے. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بلکہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کی شریک بنائے، ایسے شریک شرکاء خلقوا، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے. خلق صفت بنے گا شرکاء کے لیے. اللہ کی شریک کیسے بنائے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو. خلقا کائنا کخلقہ، اللہ کے مخلوق کی طرح انہوں نے کوئی کچھ پیدا کیا ہو. فتشابہ الخلق، بس یہ کہ پھر اللہ کا مخلوق کافی ہے کہ ان پر یہ کہ مشتبہ ہو گئے، یا اللہ کے خلق اور ان کی تخلیق یہ کے سامنے مشتبہ ہو. کیا مخلوق نے کچھ بنایا؟ نہیں بنایا. ارونی ماذا خلقتم من الارض، مجھے دکھا دو انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی. قرآن استغفار کیا یہ کہ مشرک والبصیر اور یہ کہ بینا موحد برابر ہو سکتے ہیں. اب ہل تستوی الظلمات والنور، یا یہ کہ تاریکیاں بدعت اور شرک مختلف قسم کی بدعتیں والنور اور توحید برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. ام جعلوا، بلکہ اللہ بل جعلوا، بل جعلوا للہ شرکاء، اللہ کی انہوں نے شریک بنا دیا، ایسے شریک کی خلق ہو کہ انہوں نے پیدا کیا ہو، یا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنایا کہ انہوں نے پیدا کیا ہو. خلق کی اللہ کی خلق کی طرح فتشابہ الخلق علیہ، بس تخلیق کی پر مشتبہ ہو بھی اور شبہ میں یہ پڑ گئے. نہیں کوئی ایسا نہیں. قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق اور واحد القہار، وہ ہے اور غالب اور یہ اللہ کا ورد یکتا اور وہی غالب اللہ کی ذات ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودية، اس جگہ کو سمجھ لینا تیز بتا مولانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب اس وقت آ جاتا ہے، سیلاب آپ کسی زمین کے اندر پانی کو جمع کرتا ہے اور ویسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پھولا ہوا جھاگ ہوتا ہے، لیکن یہ جھاگ بظاہر دیکھنے میں تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن آگے جا کر کے یہ جھاگ خشک ہو جاتا ہے. یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن جو پانی نیچے ہوتا ہے وہ پانی زمین کا کام ہوتا ہے، زمین کے کام کا بھی ہوتا ہے، پودوں کے کام کا ہوتا ہے، انسانوں کے کام کا ہوتا ہے. ولا سے یہ نکلا جوہر کافی چلا گیا، جوہر صافی باقی رہ گیا. بولو جوہر کافی تیرنے والا اوپر سے، جوہر کافی چلا گیا، جوہر صافی رہ گیا. یہ جھاگ، یہ سارے کے سارے بلبلے یہ جھاگ جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ان سے عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے، جنہوں نے زمین دیکھی اس کے لاتے انہیں کی، اور جو ڈبل روڈ میں جو بڑے بڑے ہیں ان سے کوئی گزارش نہیں. تو سیلاب میں جیسے کہ وہ جھاگ ہے
جھاگ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا بھلا کرے۔ نیچے والا پانی کے لیے وہ رہتا ہے، وہ زمین کے کام کے، جانوروں کے کام کے، انسان کے کام کے۔ یہی حال فرماتے ہیں شرکیہ چیزیں اور باطل نظریے جتنے بھی شرک اور باطل نظریے وہ سارے اس سیلاب کی جھاگ کی طرح یہ جا کر کے ختم ہو جائیں گے اور توحید اپنی جگہ پر۔ بَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، باطل جو ہے نا وہ جوہر کافی ہے، اور حق جو ہے نا وہ جوہر صافی ہے۔ اور حق ایسا بتا مکانی حق اپنی جگہ پر ثابت رہے گا، اور اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے باطل اس طریقے پر ختم ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے بعد تو کچھ بڑا بڑا نہیں پڑا۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، سونے کو اور چاندی کو پگھلاتے اٹھڑ کے اندر، وہ جو برتن سا ہوتا ہے اٹھڑ، اس اٹھڑ کے اندر سونے اور چاندی کو پگھلاتے ہیں۔ سونا اور چاندی پر جب وہ زنگ لگا ہوا ہے، پگھلانے کے بعد وہ ایک جھاگ سا اس کے اوپر ہوتا ہے، اس سے پھر انگوٹھی نہیں بنے گی، اور اس سے بالیاں نہیں بنے گی، اس سے پھلکا نہیں بنے گا، اس سے چوک نہیں بنا۔ اس جھاگ کو جو سنیاسی جو ہوتا ہے سونا کے، اس کو الگ کرتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ نیچے والا جو اصل پگھلا ہوا اصل سونا ہے، اصل چاندی، اس میں سے چاہے تم ہار بناؤ یا اس سے کچھ بھی کرو، سمجھے؟ یہ دوسری مثال ہے۔ یہاں بھی جوہر کافی چلا جاتا ہے، جوہر صافی رہ جاتا ہے۔ یہی حال ہے توحید کا، یہی حال ہے دین اسلام کا، یہی حال ہے کلمہ کا، یہی ہے شریعت محمدیہ کا۔ یہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ شرک یہ سارے کے سارے بلبلے ہیں، اور اس قسم کی جھاگ ہے، اس قسم کی سیلاب کا اوپر کا یہ بھی جھاگ ہے، یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل مثال۔ مانا اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، خوش ہونے کے بعد جان ختم ہو جاتا ہے، اصل پانی کے اور ساتھ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح، لیکن اب عبارت کو سمجھنے میں آپ کو مسئلہ ہوگا۔ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ بادل سے اتار دیتا ہے پانی۔ انزل من السماء ماء، بادل سے پانی اتار دیتا ہے۔ فسالت اودية، بس وادیاں، وادی کی جمع ہے، بس وادیاں بہ جاتی ہے، وادیاں بہ جاتی ہیں بقدرها، اپنے گنجائش کے مطابق۔ کوئی بڑی وادی ہے، کوئی چھوٹی وادی ہے، کوئی تنگ ہے اور کوئی کھلی ہوئی ہے۔ ہر وادی ہے کہ پانی لے کر کے بہتی ہے بقدر اپنے گنجائش کے مطابق۔ فاحتمل السيل زبدا رابيا، بس سیلاب اٹھا لیتا ہے، سیلاب اٹھا لیتا ہے زبدا جہاں کو رابی جو کہ پھولا ہوا اس کے اوپر بڑا، سمجھے مجھے بڑھوتری اسی ربا سے۔ فاحتمل السيل زبدا، جہاں کو اٹھا لیتا ہے سیلاب زبدا رابيا، پھولا ہوا جھاگ، اس کو سیلاب اٹھا لیتا ہے۔ ایک مثال کی سمجھے۔ دوسرا ومما يوقدون، اور ان دھاتوں میں سے مما وہ دھاتے ہیں، مما وہ دھاتے پیتل کو بھی پگھلاتے ہیں، سونے کو بھی پگھلاتے ہیں، چاندی کو بھی پگھلاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ ومما، اور ان دھاتوں کو بھی یوقدون، جس پر یہ جلا کبلا کرے، جلا لیتے ہیں، آگ کے اندر جن کو جلا لیتے ہیں، جن کو تپاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، اس لیے تپاتے ہیں، اس لیے گرم کرتے ہیں، اللہ کا بھلا کرے، ابتغاء حلیۃ، زیور طلب کرنے کے لیے، اور مطالعہ برتن بنانے کے لیے کوئی چیز۔ ان کے اوپر ان دھاتوں کو جب آپ نے گرم کرتے، ان کے اوپر زبد مثلو، کسی قسم کی جھاگ ہوتا ہے، زبد مثلو۔ اب یہ زبد مثلو مبتدا مؤخر ہے، مما یوقدون فی النار، ابتغاء حلیۃ ومطالعہ، یہ مفعول ہے وہ یوقدون کے لیے۔ یہ ایک پورا موصول صلہ جہاں جو خبر مقدم بنے گا، زبد مثلو۔ اب آ جاؤ، انزل من السماء ماء، اللہ پاک سے اتارتا ہے پانی، فسالت اودية، بس وادیاں ندیاں بہتی ہیں بقدر اپنے گنجائش کے مطابق۔ فاحتمل السيل زبدا رابيا، سیلاب اٹھا لیتا، پھولا ہوا جھاگ اٹھا لیتا ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا اللہ کا بھلا زبد مثلہ، ایک اور بھی جھاگ ہے زبد مثلہ، اسی قسم کی جھاگ، مما ان دھاتوں میں سے یہ اب مبتدا کا ترجمہ پہلے کر دے، زبد مثلہ اس قسم کی جھاگ، مما ان دھاتوں میں سے یوقدون علیہ، اس کو جلا لیتے ہیں، اللہ تپاتے کو فی النار، آگ کے اندر، ابتغاء حلیۃ، زیور طلب کرنے کے لیے، اور مطالعہ کوئی اور سامان بنانے کے لیے، اس قسم کا جھاگ ان پر ہوتا ہے۔ یہ دونوں سیلاب کا جھاگ ہو یا زیور سونا چاندی کا جھاگ ہو، دونوں جھاگ یہ جھاگ نہیں بلکہ بھاگ، یہ بھاگ جاتا ہے، باقی سونا رہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے اور باتیں جا کر کے ختم جائے، ان سے یہ چراغ بجھایا نہ جاتا، یہ اللہ کا چراغ یہ دین ہے، اس قسم کے کوئی سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو کوئی کچھ نہیں۔ اگر ہیلی کاپٹر آ جائے اوپر سے اور ایک آدمی اپنے پتھر کو اوپر کرے تو کیا کرے؟ ہیلی کاپٹر گرے گا؟ مشرک جتنا بھگتا رہے توحید نہیں گرے گا، توحید اس ہیلی کاپٹر سے اوپر۔ سمجھے بھیا؟
اس قسم کے چیٹ سے کسی کے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، سمجھے؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق اور باطل کی اسی طرح مثال بیان فرماتے ہیں، ضربا کائنا کذالک، فاما زبدو جو جھاگ ہوتا ہے فیذهب جفان، وہ اللہ چلا جاتا ہے جفان طرح آنے کے خشک ہو کر کے، واما ما باقی وہ دھات ما وہ جو ہے ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتا ہے فیمکث فی الارض، وہ زمین کے اندر باقی رہتا ہے جیسے کہ پانی، یضرب اللہ الامثال ضربا کائنا کذالک، ارے اس قسم کی مثالیں، اور چونکہ مسئلہ پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے آپ سے عرض کر چاہوں المثال فی الکلام عملا، الكلام بدون المثال، الكلام بدون المثال كالإبل بدون الإتقان، بتایا تھا نہیں مثلا کا مثلا اس کا مدد الكلام بدون المثال، کلام بغیر مثال کے، فرماتے ہیں کہ كالإبل بدون الإتقان، جیسے کہ اقال کے بغیر اللہ کا بھلا کریے کہ یہ کہ اقال رسی کے بغیر اونٹ کو چھوڑ کے تو پھر ایک اونٹ بھاگ جائے گا، بس مولانا یہ ہو گیا یہ مثالیں آپ سے عرض کیا تھا توحید کے لیے مثالیں کیا ڈالی، للذین استجابوا لربهم جو اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کرتے، للذین استجابوا لربهم جو اپنے پروردگار کی اللہ پر دعوت پر لبیک کرتے ہیں، یعلمون کہ خبر مقدم الحسنى ان کے لیے اللہ کا وعدہ کی جنت ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، والذین الذین مبتدا الذین لم يستجیبوا جو اللہ کی بات کو لبیک نہیں کرتے قبول نہیں کرتے، لو ثبت ان لهم ما ثبت فی الارض جميعا، فرض کرو اگر زمین کے سارے خزانوں کو مل جائے مسلمہ اور اس ایک گناہ اور بھی اس قسم کے ان کو مل جائے، یہ لو کا جواب ہے لو بھی اس کو فدیہ میں دے دے گا، عوض میں دے دے گا آزاد سے چھڑانے کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ کا وعدہ کر قبول نہیں ہوا، خدا کا یہی لوگ لہم انہی کے لیے خبر مقدم رسول حساب مقدم خبر بنے گے، انہی کے لیے پورا حساب، ومن عذابهم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم اور بئس المہاد جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا بچھونا ہے جہنم۔ ایستوی الامران، کیا دو باتیں برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیا کہتے ہیں؟ فمن یعلم جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے یعنی وہ یقین کرتا ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ انما موصول ہے، میں کافر نہیں میں موصول ہے، انما وہ قرآن کی انزل الیک من ربک الحق، جو قرآن رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو گیا پر حق ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کائن کمن ہوا اعمى، کیا یہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ جو کہ نابینا ہے؟ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دوسری ترتیب ہے، سورہ ہود میں اس قسم کی ترتیب آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں اس قسم کی ترتیب آئی تھی، اب ایک ترتیب آگے آ کر کے آج کے سبق میں دو ترتیب اور بھی آ جائے، اس کے بعد پھر جا کر کے اور سورہ محمد میں اس قسم کی مثال ہے، ڈیٹ کیا بتا سمجھے؟ اب آدم اور ایمان یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد تم لوگ بتاؤ، امن یار میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ انما وہ قرآن کی انزل الیک من ربک جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا، یہ موصول سے مل کر کے انما اسم ہو گیا، الحق اللہ کی خبر ہے، یہ پورا بتا کہ مفرد جا رہا ہوگا مفعول ہو گیا، یہ پورا صلہ ہو گیا من کے لیے ہو گیا مبتدا قائم کمن ہوا اعمى، اس کے لیے خبر بنے گا، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے یعنی پکا ہوا ہے مومن، کیا اس نامینہ مشرک کی طرح ہوگا قائم کمن ہوا اعمى، ٹھیک ہے؟ یا اعمى کی طرح نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اگر ہم لوگ نصیحت حاصل کریں گے، اب اولو الالباب کی صفت ہے الذین یؤمنون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ینقضون المیثاق، اب کے وعدوں کو توڑتے ہیں، والذین یہ سب صفات ہے اولو الالباب کے، والذین موصول صلہ بنا کر کے صفت بناؤ گے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، جو کہ ملاتے ہیں ما ان رشتوں کو کہ امر اللہ بہ، اللہ نے جن کے ملانے کا حکم دیا، امر اللہ بہ اللہ نے حکم دیا، اب بھی کو ہٹاؤ ایوسر اسی سے پتہ ہے، سمجھتے ہیں؟ والذین یصلون بمرات ما امر اللہ، ان رشتوں کو امر اللہ بہ جن کا اللہ نے حکم دیا، بھی کو ہٹاؤ ما امر اللہ بوصلہ، ما امر اللہ بوصلہ، جس کی فصل کا اللہ نے حکم دیا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ السُّوءَ وَالْحِسَابَ برے حساب سے ان کے ڈرتے ہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا لَهُمْ صِفَاتٌ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو لوگ صبر کرتے ہیں اس لیے اس غرض سے کہ وجہ رب اپنے اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھتے ہیں، اور خرچ کرتے جو کچھ ہم نے کو دیا، آلَهُ مُصِرِّينَ وَقَانِمِينَ، ترانے کے چھپا کر کے یا کھول کر کے، اس وقت آئے بنے کہ ہم لوگوں کی ضرورت سے
وأنفقوا مما رزقناهم على قولهم مسلمين والدين أنفقوا مما رزقناهم إنفاق سر وإنفاق علانية وكل قدرت mereka yang Allah ويدرؤون بالحسنات نیکی کے ذریعے سے ٹالتے ہیں السیئۃ برائی کو غم کو نیکی سے صاف کر دیتے ہیں اولئک لهم عقبی الدار یہی لوگ اب یہ سارے بات کرنے کی صفت ہے اولو الالباب کی اولو الالباب فائل حضرت مولانا یتذکر ہوگا قرآن سے یہ نکلا 12,000 فائل آپ کے سامنے آئے سمجھتا ہے اولئک الذین استجابوا لهم ان کے عقبی الدار آخرت والے کے گھر ہے جنت ہے اب عقبی الدار سے مولانا یہ عقبی الدار سے بدل ہے عقبی الدار کیا جنت عدن کی باغات ہے يدخلونها بصفت جنت کے لیے ان باغات کے اندر داخل ہو جائیں گے وہ يدخلون کا واو ضمیر اور اس پر آتا ہے من صلاح کا کیا کہتے ہیں يدخلونها داخل ہو جائیں گے ان کے اندر جنتی ومن اور وہ لوگ داخل ہو جائیں گے کہ من صلاح من آبائے جو ان کی آبا وجدہ میں جسے مندے کی تاریخ اختیار کی واسبہ کی بیوی و نوزوریت ان کی اولاد ہیں یہ سارے کے سارے نام کا بڑا کریے کہ یہ داخل ہو جائیں گے جنت جو اس میں جنت میں يدخلونها یہ سارے فائل ہو گئے نام کا بڑا کرے سمجھے جنت کے لیے صفت ہو گیا جنت یہ بدل ہے مقدم سے مقدم مؤخر ہے خبر مقدم لہم ہے پھر یہ پورا خبر بن گیا اولئک کے لیے اس کے بعد خراب تو بڑھ گئی کوئی گڑبڑ نہیں کرو لینا پتریا اتوجہ کسی اور علاقہ میں خدا نے قسم اگر سے دو پارے اگر صحیح ترتیب سے اور آپ کو چیز سمجھ میں نہ آ جائے آدمی آگ کا شعلہ بنتا ہے لیکن قدر زر 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 میدان قدر جوہر جوہر سمجھے نہیں یہ ہے والملائکہ عامل پولیسین بھی مبتدا فرشتے يدخلون على الجنة فداخل من كل باب جنت کے ہر دروازے سے یقولون کہ سلام علیکم تم پر سلام بما صبرتم جو تم نے صبر کیا دنیا کے اندر مصیبتوں پر فنعم عقبی الدار الجنۃ بہت بہترین آخرت کا گھر جنت تمہارے لیے اب اس کے مقابلے میں آگے کافر کی سمجھے والذین ينقضون عهد الله یا رب مبتدا الذين ينقضون عهد الله کے بعد کو توڑ دیتے بعد میثاق کی مضبوط کرنے کے بعد ويقطعون اور توڑ دیتے ما تم رشتوں کو ہمارا اللہ بھی کہا نے دیا ائی مرسل اسی طرح بدل کرے گا ويفسدون في الارض زمین میں تخریب کرتے شرک سے بدعات سے اولئک لهم اللعنۃ انہی کے لیے لعنت ہے اور سوء الدار ان کے لیے بہت برا گھر ہے جہنم سے برا کائنات کے اندر کوئی گھر بھی نہیں ہے سوال یہ کہ اگر یہ برے لوگ ہیں یہ مجبور لوگ ہیں تو ان کے پاس رزق کیوں اتنا زیادہ ہے جو بائیڈن کے پاس زیادہ ہے کوئی مجبور کے پاس نہیں کلینڈر کے پاس زیادہ ہے اور اللہ کا ٹرمپ کے پاس زیادہ ہے تو مولی مجبور تو تفصیل پڑھا اس کے پاس نہیں تو میں نے آپ سے پہلے جواب دیا کہ جنگل کے اندر اگر شیر بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے اور کتا شہر میں مرغا کا کھائے تب بھی میرا کتا بولو یاد کیا شیر بھوک سے مرے جنگل میں تب بھی شیر ہے اور کتا مرغا کا کھائے کتا ہے آپ کا کیا خیال ہے شہر کے لیے جو کتے ہیں بڑے بڑے معزز کتے ایک ہم کو رزق کیوں مل رہا ہے فرماتے کہ بابا رزق کا ملنا کسی سے زیادہ کہ قرب کی نشانی نہیں ہے اور نہ ملنا قرب کی نشانی ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر خدا کی مرضی اللہ تعالی رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے یا مسلمان میں ہوتا ہے ویقدر اور اس کے لیے تنگ کرتا ہے یقدر تنگ کرتا ہے رزق کا دروازہ وفرحوا بالحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہے وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر الا متاع ایک معمولی سامان ہے فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں یہ فی مقابلہ کے لیے ہے اور متاعوں کے ساتھ متعلق ہے اسے حال مقدم اڑے کچھ بڑا نہیں پڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتی بیعت تھوڑا دنیا معجز فرمائشی معجزہ دنیا اس کا جواب دیتے ويقولون ان يكفر كافر کہتے ہیں دور رب سے آیت ربی اللہ کی طرف سے اس کو کوئی اللہ تعالی کا معجزہ کیوں نہیں آتا یعنی بیعت ہے تو قرآن آتا ہے کوئی اور فرمائش اور ان اللہ من یشاء فرماتے ہیں معجزہ آ جائے تب بھی تم اسی طرح ہوتے کے بچے رہو گے تم اسی طرح رہو گے اللہ کی مرضی ان اللہ یرزق من یشاء خدا جس کو گمراہ کرتے ہیں گمراہی کو حکم دے دے ویہدی الیہ من اناب اور اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف من اناب جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ
ایمان والے کو ایمان آئے. وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. سمجھے؟ وتطمئن قلوبهم اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. الا تطمئن القلوب بذکر اللہ. یاد رکھ لینا کہ نسخہ آپ بیان کر دیا دل خوش ہوتے ہیں اللہ کو بنا کرے ذکر اللہ سے. اور قرآن سے میرے بھائی جان کائنات میں کوئی بڑا ذکر نہیں ہے. آپ اپنی پریشانی کو دیکھیں قسم خدا کی بولی بزرگ آزاد ہے لیکن میرے رب نے آپ کو پریشان کر دیا ہے. آپ اپنے حال دیکھا نہیں دیکھا ذکر اللہ جب آپ کے پاس نہیں ہے بخاری آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر رات کو آپ کیا کر سکتے؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات یہ جملے استثناء تھے. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے. عمل صالح کو بتا چکا ہوں ما حسن و شر جس عمل کو شریعت پسندیدہ قرار دے یہ ہو گیا مبتدا. توبہ مبتدا ثانی فرماتے ہیں کہ جنت ہے کے لیے یا خوشحالی لہو انہی کے لیے وہ حسن و معاد اور بہترین خوبصورت انجام ان کا اور خوبصورت ٹھکانہ لوٹنے کے دور حسنوں کا عطف حسن معاد کا توبہ یہ دونوں بن گئے مبتدا لہو ہو گیا خبر پھر یہ خبر بن گئی اگلے دن کی. چلیے گا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. جیسے کن انبیاء کو بھیجا قوموں کے پاس اور قوموں نے بھی تقسیم کر دی اسی طرح آپ کو آپ کی جماعت کے پاس قریش کے پاس آپ کو بھیجا ہے یہ بھی آپ کی تقسیم کریں گے اور رحمان کو مانتے ہیں. ارسلناک فی امت آپ کو ایک ایسی جماعت میں بھیجا ہے. امت موصوف بنے گا قد خلت من قبلها امم ان سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی یہ پورا جملہ صفت بنے گا. آپ کو بھیجا کس لیے اس لیے بھیجا ارسال کائنات کذالک اس طریقے سے کیوں بھیجا لتتلو علیہم الذی تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے سامنے الذی اس قرآن کو اوحینا الیک جو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں وهم یکفرون بالرحمن علی و غالب وهم یکفرون بالرحمن یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں قل هو ربی وہ رحمان میرا رب ہے لا الہ الا ہو یہ دوسری خبر ہے وہ کے لیے قل هو ربی لا الہ الا ہو کوئی بھی نہیں ہے علیہ توکل تو اسی پر میرا رب بس ہے وإلیہ مآب مصدر بھی ہے وإلیہ مآب وإلیہ رجوعی اسی کی طرف میں رجوع کر کے جاؤں گا اسی کی طرف رجوع کر کے جاؤں گا. آگے اللہ پاک کی سرکشی کو بیان کرتا ہے سمجھے مولانا ولو ان قرآن سیرت به الجبال وقطعت به الارض وكل به الموتى یہ جو قرآن کو نہیں مانتے ان پر سجدہ فرض کر لو یہ ان کی فرمائشی بات مانی جائے اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہم بھگا دیں اور زمین کو ٹکڑے کر دیں مردے بولنے لگے تب بھی یہ لوگ دوپٹے ایمان نہیں لائیں. سمجھتا ہے بس ایسی بات ہے کہ یہ کرو تو ہم ایمان نہیں یہ کرو تو ہم ایمان نہیں. آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان نے کہا کہ پیارے محمد اے محمد ہم آپ کے خلاف ہیں محمد بخاری میں ہم آپ کے خلاف ہیں مان لیا لیکن قریش آپ کی قوم تو ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کی بدعا لگ گئی ہے. مکے میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ملتا سمجھے لوگ پرانے جو چمڑے اور کھال کو کھاتے ہیں اور آسمان کو دیکھتے ہیں پیٹ خالی ہے وہ دخان نظر آتا ہے تو دعا کر لے سمجھتا ہے دعا کر لے کہ بارش ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے. جیسے بھی ہے گئے گزرے ہیں لیکن تیرے قوم کے لوگ ہیں مکے والے ہیں تیری زبان تیرے خاندان والے لوگ. اللہ فرماتے کہ ہم محمد کی دعا سے اس عذاب کو تم سے ڈالیں گے لیکن ہم دیکھتے تم واپس اسی طرح وہی کفر پر جمے رہو. ربنا اکشف عنا العذاب اے عذاب کو ہٹا دے ہم سے سمجھے. اللہ فرماتے ہیں ان کاشف العذاب قلیلا زمانا قلیلا میں عذاب کو ہٹا دیتا ہوں لیکن انکم عائدون الی کفرکم السابق تم اسی طرح میں کفر کی طرف. شکر ہے اللہ کا نے یہ اللہ کا مدد کرے ابو سفیان کو پھر اللہ نے مومن بنا دیا. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر پریشان ہو اور وہ آ جائے آپ سے دعا کی اپیل کرے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کچھ یہ توقع ہو کہ یہ کافر کی عیسیٰ ہو جائے گی چلیے گا ولو ثبت ان قرآن ایسا وہ قرآن فرمایا لو ان قرآن سیرت الجبال اب سیرت کی خبر ہے اس کے بھی اندر کے لیے لو ثبت ان قرآن سیرت الجبال پہاڑوں کو اسے چلایا جائے اور قطعت به الارض زمین کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور کلم به الموتى قرآن کے ذریعے سے مردوں کو بلوایا جائے یہ سب کچھ ہو جائے لما آمنوا بک یا محمد اے محمد آپ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ لو کا جزا محذوف ہے لما آمنوا ما تو یکفرون بالرحمن وہ چونکہ اس پر دلالت کر رہے ہیں.
بل للہ الامر جمیعا، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کو یہ بھی مانی بل للہ الامر جمیعا، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بل للہ الامر جمیعا، سارے اختیارات اللہ کے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایجعلون کے ظاہر غافل ہے، فلم یئس الذین آمنوا، فلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کو یہ اطمینان نہیں ہوا؟ ایجعلون کیا غافل ہے، فلم یئس الذین آمنوا، ایمان والوں کو یہ اطمینان نہیں ہوا اس بات پر انه لو يشاء الله، ضمیر مخفف ضمیر شان اس کے سمو کا، لو يشاء الله، اگر اللہ چاہے لہذا الناس جميعا، سب کو ہدایت دے دے، لیکن یہ ایمان جبری ہوگا، ایمان قہری ہوگا، جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے، قابل قبول نہیں۔ ولا يزال الذين كفروا، مسلسل نہیں، الذين كفروا لا يزال کا اسم ہے، کافر رہیں گے ہمیشہ، اس طرح کہ تصیبہم، ان پر آئے گی بما صنعوا، ان کی بد کردار کفر کی وجہ سے آئے گی کیا کی قاریات مصیبت، اور تحول قریبا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مصیبت اتر جائے من دار ان گھروں کے سامنے، یہ اسی طرح کفر میں رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتی وعد اللہ، یہ تحول کے ساتھ یا ان کے گھروں کے سامنے وہ مصیبت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ کہ ان کے گھروں میں آ جائے، ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ وہ کیا ہے فتح ہو، آپ کو فتح ہو، یا اللہ کو بڑا کریے، جب تک یہ فتح نہیں ہو، یا جہاد کا مسئلہ جب تک نصرت اور فتح نہ ہو، اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ اور آپ نے دیکھا الحمدللہ اللہ نے آپ کو فتح دے دی، فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس لیے آپ سے عرض کیا کہ مولوی کے پاس حکومت ضروری ہے، صرف اگر مگر کو چھوڑو، صرف یہ بات بتاؤ، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، صرف اللہ مگر بولو، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، صرف بھائی اللہ مگر ہے، ہمارا بہنوں یہ بولو چکا۔ اب صرف مجھے یہ بتاؤ کہ فتح مکہ سے کمی تعداد زیادہ ہے یا فتح مکہ کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد جب ہمیں حکومت مل گئی اور ایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس لیے جب آپ کے پاس حکومت ہوگی پٹھان کا دماغ میں درست ہوگا، بلوچ بھی درست ہوگا، ورنہ یہ پٹھان اور یہ بلوچ اعلیٰ قسم کی جائے، لیکن مفتی محمود علی کا دماغ درست ہے، اللہ تعالی حکومت حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ فتح آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، یہ کفر میں رہیں گی، لیکن اس وقت شاید یہ چیز ان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں کو مخالفت نہیں کرتا۔ اس کے بعد تسلی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ نائب فائل استوزے کا، آپ سے پہلے نبیوں کو مذاق بنایا گیا ہے، بخدا آپ سے پہلے نبیوں کو مذاق بنایا گیا، فَأُمْلِئُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں کافروں کو میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کو پکڑ لیتا ہوں۔ دیکھو جب یہ صورت ہوتی ہے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو پھر دیکھو کہ میری گرفت اس طرح ہوتی ہے، میری گرفت اس طرح ہوتی ہے، تو کیا مولانا اب اس کے بعد بتاؤ اتصبون باللہ اتعاملون باللہ، تم اللہ کے ساتھ برابر قرار دیتے ہو، اب بتاؤ من هو قائم علی کل نفس، جو نگران ہو ہر نفس کا، ہر نفس پر اس کی نگرانی ہو، بما کسبت، جو نفس کر رہا ہے اس کو سب کچھ پتہ چلتا ہے، سمجھیے نہیں، یہ ترکیب وہی ہے جو آپ سے ہے، جو ایسی ذات جو نگران ہو ہر نفس پر، جو کچھ وہ نفس کر رہا ہے، کیا یہ ذات یہ ہو گیا موصول سے مبتدا، قائل قبل نہیں سکتا ہے، یہ اس کی طرح ہوگا جس کو کچھ بھی نہ ہو، جیسے کہ تمہارے خود ہے، کوئی پتہ نہیں دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے عقل کیا ہے بے عقلی کیا ہے، ارے بابا خود لے جا وہ خود اللہ کے برابر، تو من سے مراد اللہ ہے، اجستنی الامران، دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ فمن کان اجستنی الامران فمن کان ہو قائم، جو یہ کہ اللہ تعالیٰ طریقے کا نگران ہوا کل نفس، ہر نفس انسانی پر، ہر نفس پر بما کسبت، جو کچھ وہ کر رہا ہے، یہ سارا موصول سے مل کر کے مبتدا، قائم کما ليس كذلك، یا اس کی طرح ہوگا جو اس طرح نہیں ہے، بالکل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ان بے جانوں کو ان بے خبروں کو کیوں تم پوچھتے ہو؟ ایک جو کہ اللہ کو نفس، ہر نفس پر یہ کہ وہ قائم ہے، اسی کو تم قرار کرو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جو نے سینا کیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے پارٹنر بنا دیے۔ آپ بتا دیں قُلْ سَمُوا، اپنے ان پارٹنروں کو ان کا نام دے، مجھے بتا دو کون کون ہے، سمو کا معنی اذکروا اوصافهم، ان کے وصف نہیں بتا دو۔ قُلْ سَمُوا أَمْ تُنَبِّئُونَهُ، یا آپ اللہ کو بتاتے بما، اللہ کو بتاتے بما ایسے شریف ممکن کہ لا يعلم فی السماوات فی
الارض، اللہ کو زمین میں جانتا نہیں. یا تم بتا یہ جملہ کل آپ کے سامنے گزرا تھا، وہاں پر اللہ کا بڑا کر کہ سورہ یونس وغیرہ کے اندر گزرا. دو مقصد میں نے عرض کیا، یا تم یہ کہ بتا دیتے ہو تم بھی اللہ کو بتا کر ماں ان معبودوں کا الہیات اور اللہ کو جانتا نہیں زمین میں ہے، کوئی زمین میں اللہ کو جانتا نہیں وہ بتا دو. دوسری صورت بتا دیا جیسے اسی آیت کو متاثر یا آپ اللہ کو بتاتے کہ ماں ایسے بے جان معبودوں کا لا جانا وہ تمہارا معبود نہیں جانتا کہ زمین میں کیا ہے. سمجھتا ہے ہم کا حضور بظاہر من القول، یا اوپر کی سطحی باتوں پر تم چلتے ہو. ہم کا حضور بظاہر من القول، یا ظاہری طور پر آپ چلتے ہیں، سطحی باتوں پر آپ چلتے ہیں. کچھ تو بتا دو اصل بات کیا ہے. اصل بات یہ منظوری نہیں کفرو، بلکہ کافروں کے سامنے خوشنما بنا دیا جاتا ہے. مکرہم ان کی سازشیں، کافروں کی سازشیں ہمیشہ اچھی لگتی ہے ان کو، اور شرکیات اچھے لگتے ہیں ان کی تدبیریں. وصدوا عن السبیل، اور اللہ کے راستے سے ان کو روکا جاتا ہے. زجر پر ہے، سمجھے. ومن يضلل الله، خدا جس کو گمراہ کرتے فما له من هاد، اس کو کوئی ہدایت دینے والے مل جائے. لهم انہی کے لیے عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں عذاب، اور عذاب الاخرۃ اشق، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ دشوار ہے. وما لهم من الله من واق، نہیں ہے ان کے لیے واقع کوئی حفاظت کرنے والا. وقع یعنی سے واقع پھر واقع، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. من اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے. اس کے بعد جنت کی مثال دے رہے ہیں مولانا، سمجھنے کے لیے بشارت ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت وعدها المتقون جس کا وعدہ متقین کو دیا جاتا ہے. مضاف میں جو کا مثل کی مبتدا ہو گیا، خبر اس کی موضوع پہ قائل آخر. جنت کی مثال اس طرح جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور مولویوں دیکھ لینا ٹوپی تمہاری نکلے، ایسی باتیں پڑھانا شرم تھوڑی سی تھوڑے جیسے پتہ چلتا ہے، جتنی بھی تکلیف تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے، لیکن پھر بھی ماشاء اللہ کام چل رہا ہے. پھر بھی الحمدللہ کام چل رہا ہے. کراچی میں جو سب سے نالائق ہوتا ہے ترجمہ قرآن مصیبت ہے، اور گالیاں دیتے مجبوریوں کا گند اپنی جگہ پر ہے. آپ مان لیں لیکن یہ قرآن میں آپ سے مانے، قرآن کے مضامین اور پورے پورے ان کی جیب میں یا آپ کو مانے. مثل جنت التي وعد المتقون، وہ جنت وعدها، اس کا وعدہ متقین کو دیا جاتا ہے. اس کی مثال قائم اس طرح اس کی مثال وہ کیا ہے آگے کو بتا. تجری من تحت الجبل السینہ میں تجری من تحت الانہار، پروازوں کی درختوں کے نیچے نہریں، تحت من تحت اشجار الانہار، چار دھاریں. اکلھا دائم، پھل وہاں کی دائمی ہے. وظلھا دائم، سایہ اس کا دائمی ہے. پھل بھی دائمی ہے اور سایہ بھی دائمی. سوال یہ کہ پھل دائمی نہ ہوئے، میں نے مالٹا کھایا تو ختم ہو گیا، یہ دائمی کہاں ہو گیا؟ مالٹا کھایا ختم ہو گیا، انگور کھایا ختم ہو گیا، دوسرا انگور کیلا کھایا ختم ہو گیا، یہ دائمی کہاں ہو گیا؟ آپ کو میرے رشتہ سمجھ. تو دائم کا مطلب دوام بے اعتبار نوع کے اور فنا اور حدوث بے اعتبار افراد کے. جیسا ہم کہتے ہیں بابا ہمارے پاکستان میں کیلا ہمیشہ ہے، تو ہمیشہ کا ہے. جب آپ کھاتے باتوں میں نکالتے تو ہمیشہ کا، اس کا مطلب ہے نوع کیلا باقی میں ہمیشہ کیلا نو باقی. یا جیسے کہتے ہیں کہ نو انسان دائمی ہے، نو انسان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قول ہے نو انسان زید بنتا ہے، پھر عیسیٰ پیدا ہوتا ہے، موسیٰ محمد احمد رحمت کریم کا کام کرتے ہیں. مزاحی خبر ہے چلتا رہتا ہے آواز میں. تو نو انسان باقی افراد ختم ہوتے جاتے ہیں. تو الدوام بے اعتبار نو اور والحالات بے اعتبار الافراد. شیخ منظور ان هذا المنطق سے کہتا ہوں کہ
آتينا الكتاب ويحكم أعدائهم وزل أعدائهم تلك عقبى الذين اتقوا متقين كثير جان تلك مبتدا يوم خبر بقيا وعقبى الكافرين والكافرين كأنجام هم كآخر دار النار جهنم والذين آتيناهم الكتاب أخذ عبد الله بن سلام لفظ مانا کو جانتے جن کو ہم نے کتاب قرآن دی ہے کہ اللہ کا بھلا کرے تورات جن کو ہم نے دی ہے فرعون یہ خبر ہے کہ ان کے لیے فرعون وہ خوش ہوتے بما اس قرآن پر ہم سے میرے کے اوپر نازل ہو گیا بس ومن الاحزاب ومن احزاب الكفار کفار کی جماعت میں سے یہ خبر کو ختم ہو گیا من کچھ لوگ وہ ہے ينكر بعضه جو قرآن کے بعد حصے کا انکار کرتے ہیں وہ وہی ہے کہ جس کے اندر توحید ہے کہتے ہیں کہ توحید والی آیتیں انکار ہو جیسے ہمارے سرکار کہتے تھے جہاد والی آیتیں انکار ہو وہ انما امرت ان اعبد اللہ میں توحید کو چھوڑ نہیں سکتا مجھے حکم ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کرو ولا اشرک باللہ احد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک الیہ ادعو اسی کی دعوت دیتا رہوں توحید کی والیہ مآب اسی کے پاس مجھے رجوع کر کے جانا ہے انزلنا حکما عربیا ہم نے قرآن کو عربی بنا کر کے جس طریقے اور سابقہ کتاب کو نبیوں کی زبان میں اتارا انزلنا حکما عربیا انزالا کائنا کذالک جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سمجھے آپ قرآن کو بیان کر کے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بِفَضْلٍ مَا ذَكَرَ خواہشات کی پیروی کریں گے خواہشات یہ کہ توحید کو نکالو بعد ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ جبکہ توحید آپ کے پاس آ گئی ہے اور علم سے مراد توحید ہے قرآن اور توحید اور تورات سب پر ان کا اطلاق تکامل ہوا ہے جب توحید آسما آتا من اللہ ولی ولا واد آپ نے کوئی آپ کے لیے حامی بھی نہیں ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا باقی ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کا بنا کر دیا کہ کیا انسان ہے بشر ہے اور البر شیر کے تو گناہ بھی کا مثال تھا تو اس کا جواب دیتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے وہ خدا نے نبیوں کو بھیجا وجعلنا لهم أزواجا وذرية ان کی بیویاں بھی تھیں ان کی اولاد تھی وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا على قوله معذورا بإذن الله کسی رسول کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی آیت لے کر کے آ جائے کوئی معجزہ مگر یہ کرتا کی اجازت سے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب ہر زمانے کا ایک دستور ہوتا ہے ایک اجل سے مراد زمانہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب ایک دستور اور آپ کے زمانے کا دستور قیامت تک قرآن پاک ہے سب کو سبحان دوسرا لِكُلِّ أُمَّةٍ وقت مقرر ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے لِكُلِّ أَجَلٍ ہر امت اور ہر شے کا کتاب ایک وقت مقرر ہے وقت مقرر کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جائے گا سمجھتا ہے باقی یہ کہ آپ قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے وہ اللہ کے اختیار میں یمحو اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دے ویثبت جس کو باقی رکھے وعنده اللہ کے پاس کتاب لوح محفوظ ہے یہاں کسی کتاب کی تبدیل کرے لوح محفوظ میں کون تبدیل کر سکتا ہے وعنده الکتاب لوح محفوظ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں اگر بفرض ما آپ تبدیل کرنا چاہیں بھی لوح محفوظ کر نہیں سکتے ہیں میرے پاس یہ اس لیے کی فرمائش کو چھوڑ تمشیری میں باقی مسئلہ دو صورت ہے میرے شاید ہو جائے یا آپ کے سامنے ہی وعدہ دے دیں گے سمجھے اور اگر آپ کو یہ چلے گے تو پریشان نہ ہو تب بھی اسے حساب لیں دنیا میں بھی لے دیں گے آگے وَإِمَّا نُرِيَنَّكُمْ مَا زَائِدَ اگر آپ کو دکھا دے بازن لگی بعد وہ عذاب نعیدوں جس کا وعدہ وہ دے رہے سمجھے آپ کو موجود بھی اولا تو وَفَيَّنَّكَ یا آپ لوگوں کو قبضہ کر کے اپنے پاس لے جائیں یہ ہو گیا شرط تم فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کی ذمہ داری تبدیل ہے وَعَلَيْنَا حِسَابُهُمْ اور ہم ہمارے ذمہ حساب ہے حساب کریں تو چھوڑ دیں ان کو تو افضل کی عبرت حاصل کرنی چاہیے دیکھتے بھی ہیں کہ کفر کا انجام کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جوہر توحید ہے وہ اڑ کر کے جائے گا جوہر صافی توحید رہے گی یہ دیکھتے ہیں کافر روز بروز زمین کے پاؤں کے نیچے سے نکلتی جاتی ہے مکہ میں بھی ہم نہیں تھے مدینے میں بھی ہم نہیں تھے خلدار میں بھی نہیں تھے صرف بھی ہمارا نہیں تھا یہ سب کافروں کا قبضہ تھا یہ سب محمد کا صدقہ ہے کہ سب ابھی بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو ہمت نہیں ہارو ہمت نہیں ہارو فرانس کے صدر نے 2 سال پہلے اپنے اخبار میں پڑھا کہ جس تیزی اب یہ ضرور ہے یہ جہالت سے کام نہیں ورم جرو اور فکر نہیں کرتے دیکھتے ہیں کہ اللہ نحن الافضل
کہ ہم زمین پہ آ رہے ہیں اس حال میں کہ ننقصھا، اس کو ہم گھٹا رہے ہیں، من اطراف اطراف، ان کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے مجاہدین کو دے رہے ہیں۔ اللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں در حال کہ لا معقب لحکمہ، اس کی فیصلے کو اللہ تعالیٰ کا یہ کہ رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کا تعاقب کرنے والا نہیں، اس کا رد کرنے والا کوئی نہیں، وہ سریع الحساب، اور وہ اللہ تعالیٰ کرے جلد حساب کتاب کرنے والا۔ وقد مکر الذین، باقی آپ کے ساتھ مکر کریں گے، وقد مکر الذین خلوا من قبلہم، سے پہلے والے لوگوں نے بھی سازشی کی ہے، سمجھے، انہوں نے بھی سازشی کی۔ ان یمکروا، اگر ان یمکروا اگر یہ لوگ مکر کریں تو فللہ المکر جمیعا، اللہ ہی کے لیے ساری تدبیریں، خفیہ تدبیریں، اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی تدبیریں کوئی کارگر اور کوئی مفید ثابت نہیں ہوگی۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس جو کچھ کرتا ہے میرا رب جانتا ہے۔ وسیعلم الکفار، کافروں کو پتہ چلے گا تمہاری، لمن، خبر مقدم بنے گا، عقبۃ الدار، کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنت والا۔ یہ کلام بدائی ہے، آخری کلام میرے دوستو ضرور بزرگوں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں، قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ کافی میرے رسالت پر گواہی کے لیے، اور اللہ مرتب ہے، ومن، اور وہ عبداللہ علیہ السلام، عندہ علم الکتاب، جس کے پاس تورات کا ہے۔ سمجھ میں ہے کہ کھجور کے اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ کسی نے بتایا کہ اس قسم کا کوئی نبی آیا ہے، اپنے اس کھجور کے باغ کو چھوڑ کر کے درخت سے نیچے اتر کر کے چل پڑا۔ وہ بھی نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں، کہنے لگے کہ بندہ جو بتا رہا ہے نا جس شخصیت کے بارے میں، وہ ذات قدسی کو میں نے اپنے پڑھا لیتا، سمجھ گئے، جس شخصیت کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، مجھے جو بتایا جا رہا ہے، جو نوعیت، یہ لگتا ہے آخری نبی، اور یہ باغ سے دوڑے، کفر کی بات نہیں مانی جا سکے۔ اللہ سے امتحان دیا، جس کا ذکر بخاری نے کئی چیزیں نبی سے پوچھی، میرے نبی نے بتایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن یہود کی میرے ایمان کے بارے میں یہود کو بتانا نہیں، پہلے یہود سے پتہ کرو کہ بندہ کس قسم کا ہے۔ میرے نبی نے یہود کو بلایا، یہود کو بلایا، فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام تم لوگوں میں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا وہ کیسا ہے؟ کہا کہ خیرنا وابن خیرنا، وہ ہمارا بھلا اور ہمارے جس کا اس کا والد ہے وہ بھی ہم سے بھلا، خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا۔ فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائے تو پھر تمہارے کا خدا اس کی عبادت فرمائے، وہ بالکل ایمان سمجھدار آدمی، آپ لوگوں نہیں مان رہے۔ فرمایا اگر وہ ایمان لائے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، کہا کہ اگر وہ ایمان لائے ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن سلام نکلا، فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شرنا ومن شرنا، پہلے خیرنا ومن خیرنا سیدنا ومن سیدنا، اب شرنا ومن شرنا، سب سے بدتر قسم کا انسان جس کا باپ بھی بدتر ہے، سمجھتا ہے؟ یہ من عندہ علم الکتاب ہے۔ یہودیوں کے کتنے بڑے بڑے ربیوں کو پکڑا کہ جو قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ حضرت عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ سنا وہ بھی دوڑ دوڑ کر کے آیا، لیکن نشانیاں سنی تھی، نبی کے لیے لایا صدقے کی چیزیں۔ حضرت فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے، آج پھر اپنے ساتھی کو دے دیں، آپ سے ملنے آئے، حضرت نے ساتھی کو دے دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر آئے، پھر گفٹ لائے، حضرت جی آپ کے لیے گفٹ لائے، صدقہ تو نہیں گفٹ لائے۔ فرمایا ٹھیک، گفٹ ہم قبول کرتے ہیں۔ دو باتیں، تیسرا پیچھے سے گھوم رہا ہے، آگے سے پی رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ چاہ رہے ہیں اس میں مہر نبوت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، کہاں؟ فرمایا یہ دیکھ، جس مہر نبوت کو دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ۔ حضرت یہ تین باتیں تھی، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ صدقے کا مال نہیں کھائے، اس لیے صدقے والی چیز ہے، آپ نے قبول۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ گفٹ کو قبول کرے گا، آپ نے قبول کر دیا۔ میں نے پڑھا تھا اس کی شاموں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، یہ بھی پورا ہو گیا۔ یہ جی
اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ کافی ہے میرے اور آپ کے درمیان میری رسالت اور نبوت پر۔ ومن عنده، اور وہ شخصیت ہے کہ عنده خبر قدر علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب، یہ پورا خبر بنے گا پھر اللہ کو بلی یہ صرف بنے گا کی بھی اور من اللہ کو بلا کی یقین یہ پہلے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم، یہ عبداللہ بن سلام۔ اب آپ جائیں سے پائیں